بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے۔ آج میں امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک اہم تعلق کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 کے اندر ایک سوال موجود ہے، اور سائل جو ہیں سوال کرنے والے ان کا تعلق ہے گولڈا شریف کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ وہ دور کے جس میں انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں تھی، موبائل کی سہولیات نہیں تھی، اسی طرح دیگر ذرائع نہیں تھے کہ جس سے انسان کی آج کے دور میں تشہیر ہوتی ہے، سوشل میڈیا نہیں تھی، کہ یہ سوال 110 سال پہلے کم و بیش اعلیٰ حضرت سے کیا گیا، اور جو سائل ہیں وہ گولڈا شریف کے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں بیٹھے ہیں؟ بریلی شریف، اور انہوں نے سوال کیا گولڈا شریف سے۔ اسی طرح متعدد مقامات پر گولڈا شریف کے اس طرح کے علاقوں کے جو ہے وہ سوالات فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے میں نے چاہا کہ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کا جواب علم دین بھی حاصل ہو جائے گا، اور آپ کو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان و شوکت بھی پتہ چلے گی کہ اعلیٰ حضرت کو کتنے لوگ پسند کیا کرتے تھے، اور کتنے دور سے آپ کو لوگ بائی ڈاک جو ہے وہ چیزیں بھیجا کرتے تھے، سوالات بھیجا کرتے تھے، اور آپ پھر ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ ایک اعتماد تھا لوگوں کو، ایک لوگوں کو جو ہے وہ آپ پر یقین تھا کہ جس کی بیس پر آپ جو ہے وہ سوالات کیا کرتے تھے۔ تو یہ سوال جو ہے وہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 کے اندر جو ہے وہ یہ سوال موجود ہے۔ اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال کیا گیا۔ یہ اس کے اوپر دیکھیں سوال جو جہاں پہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، تو اس مسئلے کے بعد یہ عبد الرحمن صاحب جو ہے یہ گوڈلا ضلع راولپنڈی، تو یہ گولڈا شریف سے جو ہے وہ سوال انہوں نے کیا، اور یہ سوال جو ہے یہ اپنا 26 صفر المظفر کو ہوا، اور اس وقت ہجری جو تھی وہ 1332 ہجری تھی، 1336 ہجری تھی۔ تو 1336 ہجری اس وقت تھی۔ تو اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ کیا فرماتے علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں، کہ جو لوگ پان یا تماکو یا نسوار کے عادی ہیں، وہ اگر روزے کی حالت میں پان تماکو کو نسوار یعنی نسوار جو ہے اس کو منہ میں رکھ لیں، اور اس کا جرم جو ہے وہ حلق کے اندر نہ جانے دیں، تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں، اور بصورت ٹوٹ جانے کی قضا لازم آئے گی یا کفارہ؟ مدلل بیان فرمائیں، بینو و توجرو۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا، اور گولڈا شریف سے سوال کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ پان جب منہ میں رکھا جائے گا اس کا عرق ضرور حلق میں جائے گا، اور تماکو کو جیسی کھائی جاتی ہے وہ اگر منہ میں ڈالی جائے گی تو یقیناً اس کا جرم لعاب کے ساتھ حلق میں جائے گا، اور نسوار تو بہت باریک چیز ہے، جب اوپر کو سونگی جائے گی تو ضرور دماغ کو پہنچے گی، اور ان طلب والوں کے مقاصد بھی یہی بر آئیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو طلب کر رہے ہیں، یعنی یہ جو نسوار وغیرہ طلب کرتے ہیں، جو نسوار استعمال کرتے ہیں، تو ان کے مقاصد بھی یہی ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کے فائدے دیں یہ چیزیں۔ تو کہا، اور فقہیات میں ایسا مظنون مثل متیقن ہے، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں، ان چیزوں کے استعمال سے جو روزہ جائے اس کی فقط قضا نہیں بلکہ کفارہ بھی ضرور ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ ان چیزوں سے روزہ چلا جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس کی قضا بھی ہوگی اور اس کا کفارہ بھی ہوگا۔ تو بتانا کا مقصد یہ تھا کہ یہ 110 سال پہلے اعلیٰ حضرت کو سوال ہوا، اور یہ ہوا بھی گولڈا شریف سے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہے، اور ہوا بریلی شریف جو ہے وہ اتنے دور تک اعلیٰ حضرت کی شہرت تھی، اعلیٰ حضرت کو لوگ جانتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ چونکہ ایک عشق رسول کے والے سے مشہور تھے، اور پھر فقہیات کی وجہ سے، فقہی جزیات کی وجہ سے آپ بہت زیادہ مشہور تھے، جس کی بیس پر آپ فقہی والے سے لوگ جو ہے وہ آپ سے رجوع فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰ کے صدقے ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔